الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین اور خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں تفسیر شروع کروں، کل کمنٹ سیکشن میں ہمارے ایک عزیز اور ہمارے خواجہ تاش، یعنی میں نے بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، جامعہ اشرفیہ مبارک سے، ایک کمنٹ کیا تھا میری تفسیر پر. میں نے تفسیر بیان کی تھی سبح اسم ربک الاعلی. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنے رب کو ان ناموں سے پکارو جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جسے پرماتما، ایشور، پربھو، کرشن اور ہنومان، یہ سب نہ کہو. تو اس پر ہمارے عزیز نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تو پھر خدا کہنا کہاں سے ثابت ہے، یہ بھی تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. شاید آپ نے اس لیے اعتراض کیا تھا تاکہ میں اس مسئلے کو کلیئر کر دوں لوگوں پر، ورنہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی قابل ہیں، ذی علم ہیں، اللہ نے علم سے نوازا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کہنا یا ان ناموں کے علاوہ پکارنا جو قرآن اور حدیث میں اللہ کے اسماء تعالیٰ آئے ہیں، اس میں متکلمین یعنی ان علماء کا جن کا میدان علم عقائد ہے، ان کا اختلاف ہے. بعض متکلمین نے کہا ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے، جو قرآن و حدیث میں اللہ کے اسماء گرامی آئے انہی سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. ان کی دلیل کیا کہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے نام. تو اسماء حسنہ ہی سے پکارنا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں اور ناموں سے بھی پکار سکتے ہیں جو اسماء حسنہ کے مرادف ہوں، سنائنمس ہوں، ان کے جیسے ہوں، ان کے ہم معنی ہوں، ان کا بھی مستدل بھی یہی آئے. اسی سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نام جو صفات حسن رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نام جس میں صفات حسن ہو اس سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، جیسا کہ فارسی میں لفظ خدا سے اور ترکی میں تنگری یا تنگری سے اللہ کو پکارا جاتا ہے. مگر ہمارے علماء اور فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو دوسرے زبان کے ناموں سے پکاریں گے مگر اس نام سے نہیں پکاریں گے جس کا استعمال مشرکین اور کفار کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یہاں ہمیں بڑی اچھی لگی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نام ذات پہ دلالت کرے، ذات پہ، جیسے رام ہے، کرشن ہے، کنہیا ہے، یہ ذات پہ دلالت کرتے ہیں، تو یہ سارے نام سے اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور وہ نام جو صفات پہ دلالت کرتے جیسے خدا ہے، تنگری ہے، تو ان سے ہم پکار سکتے ہیں. مگر پھر بھی فقہاء نے یہ کہا ہے کہ ان ناموں سے ہمیں نہیں پکارنا چاہیے، صفاتی نام سے، چاہے وہ بھگوان ہو، چاہے ایشور ہو، چاہے پرماتما ہو، جن سے مشرکین پکارتے ہیں. اب تفصیل کا زیادہ وقت نہیں ہے، جو لوگ عربی داں ہیں انہیں شرح مواقف کا مطالعہ کرنا چاہیے، یا شرح عقائد کی شرح ہے نبراس، جسے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے. اور جو مزید آسانی چاہیں وہ شرح عقائد کی اردو شرح ہے بیان الفوائد. شارح نے صفحہ نمبر 183 اور 184 پر اس کی بحث کی ہے کہ اللہ کو اس کے صفاتی ناموں کے علاوہ جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے پکارا جا سکتا ہے کہ نہیں. آخر میں یہی ہے کہ امت کا تقریباً اس بات پر اجماع ہے کہ علماء ایران، علماء ہندوستان، علماء توران، خراسان اور ترکستان، یہ سب خدا کے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اس پر اجماع ہے تو جائز ہے. وہ جو میں نے تفسیر بیان کی تھی وہ ان علماء کے نظریات کے مطابق تھی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی اسما سے پکارنا چاہیے جو قرآن اور حدیث میں وہ نام آئے ہیں. میں اپنی طرف سے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا سے بھی پکارا جا سکتا ہے اور ہم پکارتے ہیں، مگر بہرحال ان ناموں سے پکارنا افضل ہے جو قرآن اور حدیث میں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والفجر، اللہ نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں کچھ. سب سے پہلی قسم ارشاد فرمائی فجر کی، فجر ہم سب جانتے ہیں. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم. جفت جو 2 سے کٹ جائے، ڈیوائیڈ ہو جائے، اور طاق جو نہ کٹے، 3 5 7 9 11. واللیل اذا یسر، اور رات جب چلنے لگے. حل فی ذلک قسم لذی حجر، تو اللہ نے جو قسم ارشاد فرمائے کیا اس میں عقل والوں کے لیے قسم ہے؟ یعنی قسم کی چیزیں یہ ہیں. اللہ نے جن چیزوں کی قسم ارشاد، ان چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مگر اللہ نے جن چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی اپنی ذات اور صفات کے علاوہ، وہ ان چیزوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے، تاکہ مخلوق ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھے. پھر جواب قسم کیا ہے کہ کفار کو ضرور عذاب دیا جائے گا، کفار کو ضرور عذاب دیا جائے گا. اب آتے ہیں ایک ایک قسم کی تشریح کرتے چلتے ہیں تفسیر کی. ان سے مراد کیا ہے؟ والفجر، اللہ نے فجر کی قسم ارشاد فرمائی کہ فجر کی قسم. اس فجر سے کیا مراد ہے؟ روزانہ وقت صبح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی. اس لیے صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. اور اس سے پہلے بھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم صبح کی قسم ارشاد فرمائی، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم جب وہ سانس لے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ فجر سے مراد نماز فجر ہے. سبحان اللہ. اور تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کی فجر کی نماز مراد ہے. یکم محرم الحرام کے فجر کی نماز اس سے مراد ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو 10 دن آ رہے ہیں، 10ویں رات جو عاشورہ کی رات ہے، یوم عاشور، اس رات کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. تو جہاں سے شروعات ہوتی ہے 10 دنوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی. اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ ذی الحجہ کہ پہلے دن یکم ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، اس لیے کہ اس کے بعد 10 دن بڑے مبارک ہیں حج کے. وہ تو یہ 4 تفسیریں اس کی تھیں کہ فجر سے مراد یہی روزانہ فجر صبح، اور دوسرے نماز فجر، تیسرے یکم محرم کی فجر، اور چوتھے یکم ذی الحجہ کی فجر. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. اب وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس میں بھی الگ الگ تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس سے 10 ذی الحجہ کی راتیں مراد، ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک. اور حدیث پاک میں ان راتوں کی بڑی فضیلت ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنوں میں سب سے زیادہ یہ 10 دن پسند ہیں. جو بھی بندہ عبادتیں کرتا ہے جن دنوں میں، ان دنوں میں ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور اگر ان دنوں میں کوئی روزہ رکھے تو 1 دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ، اتنا ثواب ملتا ہے. اور 1 رات اگر قیام کرے، نوافل پڑھے، بیدار رہے، شب بیداری کرے، تو لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث پاک امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے بیان. اسی کے پیش نظر میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک اعتکاف فرماتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں ہو سکیں. تو کشف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا عشرہ اول مراد ہے. پہلے عشرہ کی جو گزر چکی 10 راتیں، یہ راتیں مراد ہیں. اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ عشرہ عتق من النیران، یعنی دوزخ سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جس میں شب قدر ہے، جس کے تاثراتوں میں، وہ 10 راتیں مراد ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کوئی استحالہ نہیں. محرم کی بھی 10 راتیں مراد ہو سکتی ہیں، ذی الحجہ کی بھی 10 راتیں مراد ہو سکتی ہیں، رمضان المبارک کے شروع کی 10 راتیں مراد ہو سکتی ہیں، اور آخر کی بھی 10 راتیں مراد ہو سکتی ہیں.
اس قسم سے والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم. اب جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی کئی تفسیریں ہیں. پہلی جفت سے مراد مخلوق ہے. اللہ فرماتا ہے من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. تو اللہ کی جتنی مخلوق ہے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا، سب کا جوڑا بنایا اللہ تبارک. اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. تو جفت سے مراد اللہ نے اپنے مخلوق کی قسم کھائی، اور والوتری اور طاق سے اپنی قسم ارشاد فرمائی. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، بڑی پیاری تفسیر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر صفت میں ایک پہلو حسن کا نکلتا ہے، دوسرا پہلو قبو کا نکلتا ہے. مثال کے طور پر انسان کی ایک صفت زندگی ہے تو اس کے قلت ہے، اچھا، اور قدرت ہے تو اس کے مقابلے میں عاجز، قوت ہے تو اس کے مقابلے میں ضعف ہے، علم دانی ہے، بس یعنی دیکھنا ہے تو اس کے مقابلے میں اندھا پن ہے، اور تو اس کا مقابل خاموش رہنا ہے، تو اس کے مقابل میں فقر محتاجی ہے. وطر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے پاس حیات ہے، وہ زندہ ہے تو موت نہیں ہے. اللہ کے پاس عزت ہے تو اس کے مقابل میں ذلت نہیں ہے. اللہ کے پاس قدرت ہے تو اس کے مقابلے میں عاجزی نہیں ہے. قوت ہے تو اس کے مقابلے، اللہ کے پاس علم ہے تو اس کے مقابلے میں جہل نہیں ہے. اللہ کے پاس کلام ہے تو سکوت نہیں ہے. اللہ کے پاس مالداری ہے کہ وہ مالدار کرتا ہے تو مقابلہ میں فقر نہیں ہے. اچھا، یہ دو تفسیریں ہوں گی. تیسری تفسیر جفت اور طاق کی کیا ہے؟ جفت اور طاق انگلش میں اسے ایون اور آڈ کہتے ہیں، ایون اور آڈ. تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے نماز مراد ہے، اس لیے کہ نماز میں کچھ جفت ہوتی ہے کچھ طاق. 2 اور 4 رکعتیں والی نمازیں کیا ہیں؟ یہ جفت ہے، اور مغرب کی نماز اور وتر کی نماز یہ طاق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والشفع والوتر ارشاد فرما کر کے نماز کی قسم کھائی ہے. اور چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے کہ جفت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کے صبح و شام ہے، دنیا کے رات و دن ہے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی رات نہیں جس کا دن نہ ہو، یا کوئی دن نہیں جس کے لیے رات نہ ہو، مگر آخرت اور قیامت کا جو دن ہوگا وہ دن ہی دن ہے، اس کے بعد رات نہیں. تو جفت سے مراد دنیا کے ایام اور دنیا کے لیالی یعنی دنیا کے رات و دن ہے، اور وتر سے مراد قیامت کا دن. اور حضرت حسن بصری مشہور صوفی فرماتے ہیں کہ جفت، 5ویں تفسیر میں بیان کر رہا ہوں، کہ جفت سے مراد جنت کے طبقات اور جنت کے درجات. جنت کے 8 درجے، 8 طبقے ہیں. جنت ماوا ہے، جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے. اور وتر سے مراد دوزخ کے درجات، کہ ان کی دوزخ میں 7 ہی درجے ہیں. جنت کے 8 درجے اور دوزخ کے 7 درجے، کہیں تاکہ دوزخ جنت سے آگے نہ نکل جائے، درجے میں صحیح. تو جفت سے مراد جنت کے درجات، اور وتر یعنی طاق سے مراد دوزخ کے درجات. چوتھی قسم اللہ نے ارشاد فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلے، یعنی صبح کی طرف چل پڑے. اس سے ہر رات مراد ہو سکتی، پہلی تفسیر. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مزدلفہ کی رات مراد ہے. اس سے مزدلفہ کی رات، اس رات کی بڑی فضیلتیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے قسم ہے، نظر آ رہی؟ یعنی کچھ بھاری بھرکم انہیں لگ رہا یہ چیزیں اہمیت والی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ضرور اہمیت والی ہیں. الم تر کیف، اب جواب قسم محذوف ہے، مگر اگلی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار کو عذاب دیا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد
قوم ثمود اور قوم فرعون پر اللہ نے کیسے عذاب بھیجا اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے انہیں عذاب دیا. عاد کیا تھے؟ ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی اور ان کے پاس طاقت و قوت بھی زیادہ ہوتی تھی. جب ان پہ عذاب آ گیا تو کفار مکہ کس بھول میں ہے، ہمارے محبوب کی امت کے کفار و مشرکین کس بھول میں ہے، بھلا ان پر کیوں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، وہ زیادہ طاقتور تھے. جب ان پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیاں تباہ کر دی، کسی کو غرق کیا، کسی کی بستیوں کو ہوا سے اجاڑ کر کے پھینک دیا، تو جب وہ ہلاک ہو گئے تو یہ کس کھیت کی مولی ہے. ارم ذات العماد، تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کہ ارم جو ستون والے تھے. ارم عاد بن ارم بن سام بن نو، یعنی عاد کے باپ کا نام ارم اور ارم کے باپ کا نام سام اور سام کے والد کا نام حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ان ایک تو عمر کے اعتبار سے حضرت آدم کے بعد انہی کی عمر سب سے زیادہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام سے دنیا کا آغاز ہوا، ایسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں فلڈ آیا. اسے کرسچین بھی مانتے اور جیوز بھی مانتے، مسلمانوں کو عقیدہ ہی. اس لیے طوفان نوح کے بارے میں جب کرسچین اور جیوز کو بتانا ہوتا ہے تو فلڈ ایف کو کیپٹل میں لکھتے ہیں، تو اس سے طوفان نوح مراد ہوتا ہے. تو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں دنیا سمجھ لو نئے سرے سے آباد ہوئی تھی. وہی لوگ بچے تھے جو کشتی نوح میں تھے، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے الگ تھے وہ ہلاک ہو گئے. تو بہرحال یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ پڑپوتے تھے. تو التی، اور یہ ستون والے تھے، کیا مطلب؟ ان کے گھر ستون والے تھے، بڑے بڑے خوبصورت بنے تھے. یا تو مراد یہ ہے کہ ان کے قد و قامت ستون کی طرح تھے، بلند و بالا تھے، یا یہ کہ ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ ٹینٹوں میں رہا کرتے تھے، اور جہاں جاتے تھے وہ ستون وتون لے کر کے بانس بلی جایا کرتے تھے. تو یہ کئی تفسیریں اس کی آئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اچھا وہ ارم ستونوں والے کہ جن کے مثل، جن کے جیسا شہروں پیدا نہیں کیا گیا، یعنی ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ ہائٹ والے اور ان سے زیادہ خوبصورت گھر بنانے والے نہیں پیدا کیے گئے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اے محبوب کیا آپ کے پاس سمود کی خبر آئی، قوم سمود کی، جن لوگوں نے چٹانوں کو وادیوں میں تراشا، وادیوں میں ان کی چٹانوں کو تراشا. وادی القرى میں پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش تراش کے ان لوگوں نے گھر بنایا تھا. اب یا تو قوم سمود سے شداد مراد ہے، کیونکہ سمود کی نسل ہی سے شداد تھا. شداد نے جنت بنائی تھی. یہ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور دنیا کے سارے بادشاہوں نے اس کی فرمان برداری کی تھی. جب جنت کے بارے میں اس نے سنا کہ انبیاء کرام نے جنت کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا ہم دنیا میں جنت بنائیں گے، ہم خدا تو ہیں، جنت بھی بنا کے دکھا دینا اس بلی. تو اس نے ہیرے جواہرات اور ساری چیزوں سے ایک جنت بنوائی، بہت خوبصورت. اور جب ایک منزل کے فاصلے پہ رہ گیا، لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا اپنی جنت دیکھنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روح نکال لی، نہیں جا سکا. پھر ایک روایت میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کی آنکھیں نیلی تھی، نام یاد نہیں آ رہا ہے. وہ ان کا اونٹ کھو گیا تھا، اور اونٹ تلاشتے تلاشتے وہ دمشق کے، یعنی ملک شام کے آس پاس اس جگہ پہنچ گئے. بڑا خوبصورت محل، مگر کوئی رہنے والا نہیں. تو چند ہیرے جواہرات لے آئے. انہوں نے آ کر اس بستی کے بارے میں بتایا تو حضرت امیر معاویہ کو بڑا تعجب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کعب احبار، حضرت کعب احبار وہ مسلمان لے آئے، تو اس شریعت کا بھی علم تھا اور اگلی شریعتوں کا بھی علم ان کے پاس تھا. احبار کہتے ہیں ودیا ساگر کو، علامہ کو. انہیں بلایا، بولتے کیا ایسا ہو سکتا؟ تو کہتے ہیں ہاں، ارے وہ شداد کی جنت ہے. اور روایتوں میں بھی آیا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں وہاں پہنچ جائے گا اور اس کی آنکھ نیلی ہوگی، پھر سامنے کھڑے ہوئے پر نظر پڑ گئی تو کہتے ہیں شاید وہ تم ہی ہو. تلاش کیا ہے، اتنا ہی مضبوط علم تھا ان کا. تو بہرحال جاب الصخرہ بالواد سے یا تو وہ مراد ہے شداد، اللہ نے اس پہ بھی عذاب کیا.
کہ ہوا کو بھیجیے اور اس کی بستیاں تباہ ہو گئیں، دب گئیں۔ آثار قدیمہ والے جو ہیں شاید کچھ بستیوں کو انہوں نے کھدائی کے ذریعہ سے ان میں بڑے خوبصورت مکان ملے پہاڑوں میں، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ قوم سمود ہی کے مکانات ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا قوم فرعون کی خبر آئی جو میخوں والا تھا، کیلوں والا، میخوں والا۔ کیوں میخوں والا؟ یا تو میخوں کو گاڑ کر کے لوگوں کو اس میں سزا دیا کرتا تھا، باندھ کر کے میخوں، یا یہ کہ خود لوگوں کے اندر میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام ذی الاوتاد کہا گیا۔ اب بڑی پیاری حدیث پاک جسے ابو نعیم نے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، بہت عبرت سے سننے کا یہ واقعہ ہے میں ہے کہ فرعون کی بیٹی کی ایک مشاطہ مطلب جوڑا کنگھی کرنے والی خاتون تھی، اور وہ فرعون کے خزانچی کی بیٹی تھی، فرعون کے خزانچی کی بیوی تھی، تو جوڑا کنگھی کیا کرتی تھی فرعون کی بیٹی کی۔ ایک دن کنگھی گر گئی تو کہتی ہے تعیسا من کفر باللہ، وہ ہلاک ہوا جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، کافر ہلاک ہوئے۔ تو فرعون کی بیٹی کو بڑا چنبا ہوا کہ خدا تو میرا باپ ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کو جس نے پوجا وہ کافر ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو خازن کی بیوی نے کہا، خزانچی کی بیوی نے کہا، یعنی فائنینس منسٹر کی بیوی نے کہا کہ ہاں وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ کا بھی رب ہے، آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ تو روتے ہوئے گئی، ابو وہ تو کسی اور خدا کو مانتی ہے، تمہیں نہیں مانتی۔ فرعون بلایا اسے، کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا ہے، جو میرا خدا ہے، تمہارا خدا ہے، اور زمین اور آسمان کا سب کا خدا ہے۔ تو دو بیٹے تھے، دونوں کو بلایا اور ایک بیٹے کو اس کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ اب بھی میری خدائی کا تو انکار کرے گی؟ اگر آپ اپنی میری خدائی کا انکار کرے گی تو دوسرا بچہ جو تمہاری گودی میں ہے ہم اسے بھی قتل کر دیں گے۔ اور تب بھی اس نے انکار کیا۔ اب بچے کو جب پکڑنے کے لیے جلاد جھپٹے کی اسے مار دیں تو ذرا رحم آیا ایک ماں ہونے کے ناطے۔ تو بچہ بھی بول نہیں سکتا تھا، مگر 4 بچوں نے کلام کیا ہے ماں کی گود میں، انیچورل، فطری عمر سے پہلے۔ ان میں اس کے فائنینس منسٹر کی بیوی کا بھی بچہ، اس بچے نے کلام کیا کہ اے امی کوئی بات نہیں ہے، تم مجھے دے دو اس لیے کہ تمہارا دین حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنا رکھی ہے۔ تو بہرحال اس بچے کو بھی مار دیا گیا اور پھر اسے بھی مار دیا گیا، جوڑا کنگھی کرنے والے کو سولی دے دی گئی۔ پھر فائنینس منسٹر چھپ گیا کہ بھائی اس کے گھر میں یہ بات ہو رہی تھی تو اسے بھی سزا دی جاتی، اور وہ بھی ایمان والا تھا۔ یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے اس کے محل میں رہنے کا اثر تھا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوئے تھے، چاہے فائنینس منسٹر ہو، اس کی بیوی ہو، یا حضرت آسیہ ہو فرعون کی بیوی، سب موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے، مگر کسی نے اب تک اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مومنوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان مومنوں نے اپنا ایمان چھپایا، مگر ابو بکر صدیق نے صحن کعبہ میں جا کر کے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہے۔ تو مومن آل فرعون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر افضل ہے۔ اچھا، وہ بیچارہ پہاڑ میں چلا گیا تو 2 لوگوں کو بھیجا تلاشنے کے لیے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور 2 رویہ جانور اس کے پیچھے اقتدا کر رہے تھے، یعنی وہ بھی اس کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، جانور بھی۔ اتنا پہنچا وہ بندہ تھا تو اسے لگا کہ لوگ دیکھنے آئے ہیں، تو اس نے دعا کہ اللہ ان سے بچا۔ تو ایک کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ڈال دی اور غائبانہ وہ فریفتہ ہو گیا اس شخص کے دین پہ، اور وہ کلمہ گو ہو گیا۔ پھر جا کے وہ چھپ گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، اور دوسرے نے جا کے فرعون سے بتا دیا کہ ہم نے فلاں پہاڑ میں دیکھا ہے۔ فرعون نے کہا تو اکیلا کیوں کہتا ہے، اسے بتانا چاہیے دوسرے کو، تمہارے ساتھی کو۔ پھر اس ساتھی کو بلایا گیا، کیا تم نے بھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، یہ جھوٹا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ وہ کہا، اس سے پتہ چلا کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اجازت ہے۔ تو بہرحال اب جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسی کو مار دیا گیا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور اس کے بعد
جناب آسیہ کو نہیں رہا گیا. انہوں نے جب دیکھا کہ اس جوڑا کندھی کرنے والوں کو پھانسی دی گئی، انہوں نے کہا جیسے بھی ہو وہ ہماری ایمانی بہن تھی. فرعون سے کہا کہ تم نے اتنا غلط معاملہ اس کے ساتھ کیوں کیا، یہ تم نے غلط کیا. تو اس نے کہا لگتا ہے کہ اس کا اثر تمہارے اوپر بھی آ گیا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میری خدائی کا اس نے انکار کیا تھا. حضرت آسیہ نے کہا کہ خدا تو وہ ہے جو میرا بھی خدا ہے اور تمہارا بھی خدا ہے اور رب السماوات والارض ہے. فرعون نے جناب آسیہ علیہ السلام کے والدین کو بلایا کہ آسیہ کیا کہہ رہی ہیں. تو ان کے ماں باپ نے کہنا چاہا کہ آسیہ کیا تمہارا شوہر خدا نہیں ہے؟ انہیں لگ رہا تھا کہ ماں باپ کے ہم چڑھائیں گے تو ہماری بیٹی کی جان بچ جائے گی. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اگر یہ خدا ہے تو چاند اور سورج، ایک تاج میرے لیے ایسا بنائے کہ چاند سورج اس کے آگے پیچھے ہوں اور چاروں طرف اس کے ستارے ہوں تو اسے خدا مان لوں گی. ظاہر سی بات ہے فرعون یہ کام کیسے کر سکتا تھا. جب وہ مبہوت ہو گیا تو اس نے حضرت آسیہ کو کھڑا کر کے ہاتھ کو ایسے کر کے ایک کیل، 2 کیل دونوں ہاتھوں میں اور 2 کیل دونوں پیروں میں ٹھونک دیا. اور حضرت آسیہ یہ کہتے ہوئے، آخری جملہ حدیث پاک کا ہے، شہید ہو گئی. ہاں، حضرت آسیہ کو اس وقت ان کی نگاہوں سے حجابات اٹھ گئے اور عالم مثال میں انہیں جنت دکھا دی گئی. تو جنت کی نعمتوں پر جب ان کی نظر پڑی تو جو بھی سزا انہوں نے دی فرعونیوں نے، حضرت آسیہ کو اس پہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی. تو یہ مقدس خاتون ہے. اچھا، فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون، مطلب میخوں کی سزا دیا کرتا تھا. الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے یعنی قوم عاد نے، قوم سمود نے اور فرعون ذی الاوتاد نے، ان لوگوں نے زمین میں بڑی سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، تو اس میں بڑا فساد مچایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے، عذاب کے کوڑے برسائے. یہ کوڑوں سے سزا دیا کرتے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عذاب کا کوڑا کہا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آگ کا کوڑا ہے، ان لوگوں کو حشر میں یا دوزخ میں مارا جائے گا آگ کے کوڑوں سے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب ضرور دیکھ رہا ہے. مرصاد کہتے ہیں کمین گاہ کو، جہاں انسان گھات لگا کر کے بیٹھے، انسان یا جانور کو جو اپنا شکار کرنا ہوتا ہے. آپ بلی کو دیکھیں، دور نہ جائیں، بلی کسی چیز کا شکار کرتی ہے تو کیسے چھپ کر کے بیٹھتی ہے اور گزرنے والے کو اپنے شکار کی نقل و حرکت کو غور سے دیکھتی ہے کہ کب اس پہ حملہ کرے اور اسے پکڑ لے. تو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طریقے سے بلی کی نظر بالکل ادھر ادھر نہیں کرتی ہے، گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہو کر اپنے شکار پہ نظر اس کی ہوتی ہے، یا شیر شکار کرتا تو اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی نظر سے اس کا شکار بچ نہیں سکتا ہے. تو تشبیہاً اور استعارتاً اللہ تبارک، نعوذ باللہ، تشبیہاً نہیں، بطور استعارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، گھات میں ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے. مطلب کیا؟ جس طریقے سے گھات لگانے والا اپنے گھات کو، اپنے شکار کو دیکھتا ہے، ایسے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اللہ کی باتیں سنو تاکہ تمہارا آخرت اچھا ہو. اب اگر تم یہ سب نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تو جس طریقے سے گھات لگانے والے کی نظر سے اس کا شکار نہیں بچ سکتا، ایسے ہی تم اپنے رب کی نظر سے نہیں بچ سکتے ہو. جو تم کرو گے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کچھ دے گا اور آخرت میں بھی دے دے گا. اچھا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو جب انسان کو اس کا رب آزمائے، اب کس طریقے سے آزمائے؟ ایک تو مال دے کر کے بھی آزمایا جاتا ہے اور دوسرے فقیری دے کر کے آزمایا جاتا ہے. تو آزمائے فَأَكْرَمَهُ، تو اسے اکرام دے، عزت دے. کیسے عزت دے؟ وَنَعَّمَهُ، نعمتیں دے کر کے، اللہ اسے نعمتیں دے کر کے اسے عزت دے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو، میرے رب نے تو مجھے بہت عزت دی. تو جب رب نے عزت دی، تمہیں مال دیا، تو مال کو بھی تو تمہیں رب کی مرضی میں خرچ کرنا چاہیے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب رب اس کی آزمائش لے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
تو اس کے رزق کو مقرر کر دے، یعنی اس کے رزق کو بقدر کفایت بقدر ضرورت کر دے، زیادہ لینے دینے بھر کا نہ رہے اس کے پاس. تو کیا انسان کہتا ہے؟ فیقول ربی اہانا، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. یہ انسان ہے. کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. اب یہاں ایک بڑے نکتے کی بات ہے کہ جب اللہ نے نعمت دی تو یہ کہا فاکرمہ، تو اس کے رب نے اسے عزت دی، اور جہاں اس کے رزق کو اس پہ تنگ کیا بقدر ضرورت رکھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ فاہانہ، اللہ نے اسے ذلیل کیا. مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عزت اور ذلت کا معیار مال ہے. بہت سارے فقیر ایسے ہیں کہ جو مالداروں سے افضل ہیں. تو اور بہت ساری روایتیں اس بارے میں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مہاجرین فقراء جو ہیں قیامت کے دن کیا کہتے ہیں 40 خریف یعنی 40 سال پہلے ہی مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت سعد جن کے پاس بڑا مال تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ انہیں فقیروں پہ فضیلت ہے، وہ فقیروں سے افضل ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، سن لو کہ تمہاری جو مدد ہوتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ فقیروں کے سبب سے دیا جاتا ہے، ان کے صدقے میں دیا جاتا ہے. تو جب نعمت دیا تو فاکرمہ کا، اس لیے کہ نعمت سے بھی عزت مل جاتی ہے. اگر اللہ کا شکر ادا کرے اور جائز چیزوں میں خرچ کرے تو اکرام ملتا ہے. مگر جب رزق کو تنگ کیا اور مال کو کم کیا تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے اسے ذلیل کیا، بلکہ انسان خود کہتا ہے کہ ہم نے ذلیل کہ اللہ نے ہمیں ذلیل کیا. بل لا تکریمون الیتیم، یوں نہیں تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم کافروں سے خطاب ہے، اور نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ایک دوسرے کو ابھارتے ہو. میں نے خود تو کھلاتے نہیں ہو، دوسروں سے بھی نہیں کہتے تم کھلا دو. وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کو، جو کسی کو یتیم کو یا کسی بچے کو اپنے باپ سے وراثت ملتی ہے، اسے تم بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے ہوئے کھا جاتے ہو. ہپ ہپ کھاتے ہو، حضرت نے ترجمہ کیا امام اہل سنت نے، ہپ ہپ کھاتے ہو مطلب حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور مال سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہاں جب زمین جھجھوڑ دی جائے گی، یعنی جب زمین میں زلزلے آئیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی، پہلی بار سور پھونکا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تشریف فرما ہوگا، اور فرشتے صف بصف اتریں گے، صف بسنا. تو ہر جگہ فرشتے ہوں گے. اپنی قبر سے اٹھیں گے تو پیٹھ کے بل فرشتوں کو دیکھ کر کے کہ عذاب کے فرشتے ہوں گے، دوزخی پیٹھ کے بل پیچھے پھریں گے کہ کہیں پکڑ نہ لیے جائیں. مگر فرشتے ہانک کر کے، جیسے چرواہا جانوروں کو ہانکتا ہے اور بکری جو سرکشی کرے تو پیٹتے ہوئے لاتا ہے، ان جہنمیوں کو پیٹتے ہوئے لے جائے گا. وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے. جہنم جس جگہ ہے اسے لا کر کے عرش الہی کے بائیں طرف رکھا جائے گا. روایتوں میں یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن فرشتے اتریں گے اور سب بنا لیں گے، اور جبریل امین کو اللہ حکم دے گا کہ جہنم کو لے کر کے آؤ. تو جہنم کے 70 چھلے ہوں گے، چلے یا چھلے جو کہو، اور ہر چلے کو 70 ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اور جہنم ابھی 100 سال کے فاصلے پہ ہوگا، 100 سال کے فاصلے پہ ہوگا کہ ایک بار چنگھاڑے گا. جب چنگھاڑے گا تو لوگوں کے دل لرز اٹھیں گے، پھر دوبارہ چنگھاڑے گا تو جتنے بھی فرشتے اور جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں، مارے خوف کے اپنے اپنے سروں کو اپنی اپنی جانگوں پہ رکھ لے. اور جب تیسری بار جہنم چنگھاڑ مارے گا تو لوگوں کے دل ان کے منہ کو آنے لگیں گے. تو ہر انسان ڈر جائے گا.
اور ابراہیم علیہ السلام رب سے مناجات کرنے لگیں گے، اے میرے رب میری خلت کا واسطہ، جو تو نے مجھے مقام خلت عطا فرمایا، اس مقام و مرتبے کا واسطہ، لا اسألک الا نفسی نفسی نفسی، اے اللہ میں صرف تجھ سے آج اپنی جان مانگتا ہوں، اپنے بارے میں سوال کرتا ہوں، کسی اور کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میری مناجات کا واسطہ، جو میں تجھ سے بات کیا کرتا تھا آج میری جان بخش دے، لا اسألک الا نفسی نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جو تو نے مجھے نوازا، آج میں تجھ سے اپنی پاک باز طیبہ طاہرہ امی جان حضرت مریم کے بارے میں بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ آج تیرا عیسیٰ تجھ سے سوال کرتا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام اپنے بارے میں نہیں بلکہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا۔ یومئذ یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ، اس دن قیام انسان یاد کرے گا، کہ کیا یاد کرے گا کہ کاش ہم نے کام کیے ہوتے، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن یاد کرنا کس کام کا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کاش میں جیتے جی اپنے آخرت کے لیے نیکیاں بھیج چکا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو قیامت کے دن اللہ کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا، دنیا کے جتنے بھی عذاب سب کم، اللہ کی طرح کوئی بھی عذاب نہیں دے سکتا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور اللہ کی طرح نہ کوئی باندھ سکتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب سوال ہوا کہ کافر جان کے بارے میں تو ایسا کیا جائے گا، اب مومن جانوں کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا مومنوں کے بارے میں جو رویہ کیا جائے گا میدان محشر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمائیں گے اے پاک جان نفس مطمئنہ، ابھی اس کی تشریح آتی ہے نفس مطمئنہ کی جگہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے خوش اور تیرا رب تجھ سے خوش، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں، میرے چنے ہوئے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یہ مومنین کے ساتھ۔ اب یہ تو نفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ سے مراد کیا ہے؟ کچھ تفسیر عالمانہ ہے، کچھ تفسیر صوفیانہ ہے، انشاءاللہ اسے سن کر کے طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ نفس مطمئنہ کہا گئی اطمینان والی، جس طریقے سے پانی میں مچھلی آرام و سکون سے ہوتی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسے کوئی فکر نہیں، کتنی اچھلتی کودتی ہے، کتنی کھیل کرتی ہے مچھلی، تو جہاں کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا میدان محشر میں، اس دن مومنین ایسے ہوں گے آرام و چین سے جس طریقے سے دنیا میں مچھلی پانی میں رہتی تھی۔ اور یہ اطمینان کب حاصل ہو جائے گا؟ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ جب نفس کے رذائل اس سے پاک ہو جائیں، نفس امارہ سے، بلکہ نفس لوامہ اور سے ترقی کر کے وہ نفس مطمئنہ بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات حمیدہ میں فانی ہو جائے، یعنی فنا فی صفات اللہ ہو جائے اور بقا بصفات اللہ ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں انسان اپنے نفس کو فنا کر دے گا، تبھی صحیح معنوں میں حقیقی ایمان اسے نصیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال سے فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی گدھا ہے یا کتا ہے اور نمک کی کھان میں گر جائے اور وہ نمک بن جائے، اس کی تاثیر ختم ہو جائے اور وہ نمک ہی بن جائے، تو وہ کتا اور گدھا کھانا پاک ہو جاتا ہے۔ پہلے نہ گدھا کھانا پاک ہے اور نہ کتا کھانا پاک ہے، مگر نمک کی کھان میں وہ گر جائے اور اپنی حقیقت رذالت کو دور کر دے اور نمک کی صفات سے متصف کر لے اپنے آپ کو، تو اس کا کھانا جائز۔ ایسے ہی نفس امارہ اللہ کی صفات میں فنا ہو جائے، اس کی رذالتیں باقی نہ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حمیدہ سے وہ متزین ہو جائے، متخلق باخلاق اللہ ہو جائے، تو اب وہ نفس امارہ نہیں، نفس لوامہ نہیں، بلکہ نفس مطمئنہ ہے، اور اسے اطمینان نصیب ہو گیا۔ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ دنیا میں جو بھی انسان کو معرفت ملتی ہے، کہیں معرفت کا سب سے بڑا درجہ جو سمجھا جاتا ہے یہ کہ ہماؤس، حضرت کیا کہتے ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے یہاں جب کیا کہتے ہیں
لا موجود الا اللہ، جب یہ نظریہ ہو جائے کہ ہر طرف اللہ ہی ہے، وحدت الوجود تک اس کی رسائی ہو جائے، تو یہ معرفت ہے۔ مگر حقیقی معرفت اس وقت اللہ کی ہے جب صفات کے پردے سے ہٹ کر کے صرف اور صرف ذات باری تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونے لگے۔ وصل عریانی مجدد الفسانی نے اسے کہا ہے، تو اپنے رب کی طرف، مگر صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف، اب اللہ کی صفات اور افعال کے پردے بھی بیچ میں آئے نہیں ہوں گے، تجھے وصل عریانی کی دولت ملے گی۔ راضیۃ باللہ، تو اللہ سے راضی، مطلب اللہ کے رب ہونے سے راضی، اسلام کے دین ہونے سے راضی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر راضی، اور اللہ نے جو تیرے لیے تیار کر رکھا اس سے راضی، تو خوش ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا تبھی اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ یا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ بندے سے راضی ہوگا تبھی بندہ اللہ کی نعمتوں سے راضی ہوگا۔ اس سے روایت ہے کہ موت کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو پھر موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت کی سختی ہوگی؟ تو پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں، موت کے وقت فرشتے حاضر ہوں گے اور عالم بالا روشن ہو جائے گا، اور مومن جب عالم بالا کی چیزوں کو دیکھے گا تو اللہ کی ملاقات کا وہ دیوانہ ہو جائے گا، کوئی چیز اسے روک ہی نہیں پائے گی، تو اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگے گا، تو اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرے گا۔ فادخلی فی عبادی، ہمارے بندوں میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا بندوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں مسلمان موت دے اور صالحین سے ملا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اکیلے جنت میں نہیں جائے گی یہ پاک جان، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اچھا یہ کب کہا جائے گا؟ اس میں الگ الگ تفسیر ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ موت کے وقت کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور جس طریقے سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب فرشتے مومن کی جان نکالتے ہیں تو یہی کہہ دیتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے یہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے تو اس وقت کہا جائے گا۔ اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے یہ کہا ہے اس آیت کا نچوڑ نکالتے ہوئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے جان، یعنی ہر انسان کو دنیا میں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لینا چاہیے۔ کیوں؟ بترک دنیا و سلوک الیہ، دنیا کو چھوڑ دے اور راہ سلوک کو طے کر لے۔ جب دنیا کو چھوڑ دے گا اور راہ سلوک طے کر لے گا تو وہ نفس مطمئنہ ہے۔ جب وہ نفس مطمئنہ وہ جان بن جائے گی تو اب محشر میں اس سے کہا جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جائے۔ یہ سورہ کی تفسیر تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ اگلی سورہ ہے لا اقسم بہذا البلد، اسے بھی بیان کر دوں، مگر اب وقت نہیں رہا، انشاءاللہ کل اس سورہ کی تفسیر بیان ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ السلام علیکم۔